دنیا میں ایسی کون سی ذات ہے کہ جس پہ انسان اپنے وجود کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہم ایک حد تک اپنے باپ پہ کچھ چیزیں نچھاور کر سکتے ہیں، اپنے والدین پہ ایک حد تک چیزیں نچھاور کر سکتے ہیں، لیکن اپنے وجود کو اپنے والدین پہ نچھاور نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک ذات ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، جس کو ہمارے باپ نے بھی نہیں دیکھا، ہماری ماں نے بھی نہیں دیکھا، ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے عشق میں ہم دیوانے ہو چکے ہیں۔ اس کے عشق میں ہم دیوانے ہو چکے ہیں۔ اگر اس کے مصائب نہ بیان کیے جائیں، اگر اس کی مجلسیں نہ ہوں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے ایک مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، ہم حسین کی عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ اربعین پہ گئے ہیں ان کو یقیناً معلوم ہوگا، اور جو لوگ نہیں گئے میں بیان کرتا چلوں۔ آپ دیکھیں اربعین پہ بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، عراقی قوم کوئی مالدار قوم نہیں ہے، کوئی مالدار ملک نہیں ہے، لیکن کیسا ملک ہے آپ دیکھیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جہاں پہ آ کے جمع ہو جائیں اور ایک کی بھی زبان سے یہ جملہ جاری نہ ہو ہمیں کھانے کو نہیں ملا، ہمیں پانی نہیں ملا، ہمیں رہنے کی جگہ نہیں ملی، ایسا کسی کی زبان سے ہم نے نہیں سنا۔ بلکہ ہم نے ایسا تو سنا کہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ جا رہے ہیں، ان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں تم کو فاطمہ زہرا کی قسم ہمارے گھر پہ آ جاؤ، تم کو حسین کی قسم ہمارے گھر پہ آ جاؤ۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، جب میں اربعین پہ گیا میں کم سے کم 3 یا 4 مرتبہ اربعین پہ جا چکا ہوں۔ جب میں اربعین پہ گیا میری 2 بچوں سے ملاقات ہوئی جن کا سن 8 یا 9 برس تھا، اس سے زیادہ ان کا سن نہیں تھا۔ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے کہ تمہیں جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ ہمارے گھر چلو، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمیں اور بھی دوسرے کام اور دوسری ہمیں سبیلیں لگانی تھی اربعین میں جو امام حسین کے حرم کے پاس جا کر لگانی تھی۔ لیکن ہم لوگ گئے، ہم نے ان سے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کو جانا ہے۔ خدا کی قسم اس نے پیروں کو پکڑا، پیروں کو پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہا، اگر تم میرے گھر نہیں جاؤ گے میں ماں فاطمہ زہرا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ ایسا کون سی جگہ ہے جہاں پہ لوگ اسلام پہ اتنے دیوانے ہوں؟ ایسا کون ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں جناب فاطمہ زہرا سے آپ کی شکایت کروں گا؟ جب ہم مسجد سہلا کے لیے روانہ ہوئے ہیں وہاں پہ 2 بچے ہم کو ملے، ان کے والدین بھی وہاں موجود تھے۔ سب سے زیادہ پریشانی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کی پریشانی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، وہ بھی نجف سے کربلا کے راستے میں نہیں، اور کسی مسجد کوفہ جا رہے ہوں یا مسجد سہلا جا رہے ہوں تو یہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، آ جائیں کہ آدمی کو سفر تھوڑا لمبا ہے، گاڑی نہ ملے اور کوئی پریشانی۔ لیکن عزیزو جب ہم مسجد سہلا پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں اور ایک ہی سوال کر رہے ہیں، ہم آپ کو رہنے کے لیے گھر بھی دیں گے، ہم پانی بھی دیں گے، ہم سونے کے لیے مکان بھی دیں گے، ہم وائی فائی بھی دیں گے، اور بھی جو چیز آپ کو ضرورت ہے ہم وہ تمام چیزیں دیں گے۔ آپ بتائیں ایسا دنیا میں کون ہے کہ جس کے نام پر ایسے ایسے لوگ پیسے لٹانے کے لیے نچھاور ہوں، ایسے ایسے لوگ جو پیسے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہوں؟ کوئی ایسی ذات ملتی ہے؟ اور وہ ذات جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو، اپنے بزرگوں سے سنا ہو، کتابوں سے پڑھا ہو، ایسی ذات پہ ہم اپنے وجود کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ محبت کوئی عام محبت نہیں ہے جو آج ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، یہ محبت وہی محبت ہے جو جناب فاطمہ زہرا سے رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ ایک ایسے قبیلے کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے۔ تو وہی عشق ہے عزیزو۔ عراقی قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے زیادہ، لیکن جہاں بھی ہم گئے پہنچے رکے تو ہم نے ان سے کہا ہم بھی آپ کے اس کام میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے سال تو یہ رہتا ہے بس کس طریقے سے امام حسین کے حرم پہ پہنچ جائے، تو آدمی 80-90 کلومیٹر کا سفر 1.5 دن میں طے کر لیتا ہے۔ یہاں پہ ہم سے 1 کلومیٹر بھی نہیں چلا جاتا، لیکن حسین نے ہمیں اپنے عشق میں دیوانہ بنا لیا۔ پیروں میں درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہاں پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن ہم سب کا ایک مقصد ہوتا ہے
کہ وہ حسین کی زری کو دیکھ لیں، اور جب زری کو دیکھتے ہیں سارے غم بھول جاتے ہیں، ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ جو ایسے ایسے لوگ آپ کو عراق میں نظر آئیں گے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں، جن کے پاس گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں، یعنی بری حالت میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن پانی تو کوئی مہنگا نہیں، پانی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پھاڑ کے لے کے آتے ہیں، اس سے آپ چہرے کو پوچھ لیں، پانی لے کے آتے ہیں، اس پانی سے آپ اپنا منہ دھو لیں۔ آپ بتائیں کون کہاں ایسا کام کیا جاتا ہے؟ کہیں نہیں کیا جاتا، جو کہیں۔ آپ اپنے باپ کے پیر کتنی دیر دبا سکتے ہیں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، کتنی دیر دبا سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں۔ کیا کسی کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جایا جا رہا ہو کہ ہم کو اتنا موقع دے دیجئے، اتنی مہلت دے دیجئے کہ ہم آپ کے پیر دبا سکیں؟ وہ صرف اس زائر کی عظمت کو پہچان رہے ہیں جو حسین کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ جانے قربان ہو جائیں ایسے لوگوں پر۔ لوگ وہاں کے یہ کہتے ہیں ہم پورے سال ایک ایک روپیہ جو ہمارے پاس آتا ہے ہم پورے سال امام حسین کی اربعین پہ خرچ کرنے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ کون ہے جس نے ہمیں اپنے عشق میں دیوانہ بنا لیا؟ اور آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں اگر کہیں 10 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا اگر کہیں ایک کتا گر جائے یا کوئی جانور گر جائے، پوری دنیا کا میڈیا یہ دکھاتا ہے، پورے دن نیوز چینلوں پہ یہی آتا ہے، وہاں پہ وہ گر گیا، وہاں پہ وہ مر گیا، وہاں پہ اتنے لوگ جمع ہو گئے۔ ان اندھوں کو 3 کروڑ کا لشکر نظر نہیں آیا؟ ایک بھی چینل بتائیں۔ ابھی دینک جاگرن پڑھ کے آ رہا ہوں، اتنا بڑا نیوز پیپر ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 3 کروڑ لوگ جمع ہوئے، کس لیے؟ امام حسین کی زیارت کے لیے۔ کیا بس یہی مقصد تھا؟ کسی اور بی بی سی کہتا ہے 1000 لوگ جمع ہوئے، کیا بس یہی 1000 لوگ تھے؟ جب کوئی اور بات ہوتی ہے تم تو سارے دن جو ہے وہ یہ چلاتے ہو کہ اتنے لوگ مار دیے گئے، اتنے لوگ مار دیے گئے، اتنے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ کسی نیتا کی ریلی نکلتی ہے تمہاری زبان پہ ایک ہی جملہ رہتا ہے، اتنے لوگ جمع ہو گئے، اتنے لوگ جمع ہو گئے۔ لیکن 3 کروڑ کا لشکر کہیں جا کر جمع ہو جائے، کوئی کسی کی زبان پہ یہ جملہ جاری نہ ہو کہ ہمیں یہ پریشانی ہوئی، ہمیں کوئی پریشانی ہوئی، کسی کی زبان پہ جملہ جاری نہیں ہوتا، ہم وہاں پریشان ہوئے، تب تمہارے نیوز چینلوں پہ یہ نیوز نہیں آتی کہ 3 کروڑ لوگ جمع ہوئے۔ وہاں پہ کہیں بھی چینا جبتی نہیں تھی۔ ابھی جو NDTV کے نیوز رپورٹر نے جو وہاں کی رپورٹنگ کیا اس نے یہی بیان کیا، ہمارے ہاں اس نے جب کاوڑیوں کو اور اربعین سے جو مقایسہ کیا، جبکہ یہ مقایسہ صحیح نہیں تھا، اربعین حسینی کہاں اور یہ کہاں، اس کا مقایسہ صحیح نہیں تھا، لیکن اس نے مقایسہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ NDTV کا اینکر تھا، رپورٹر تھا، اس نے مقایسہ کیا، کہتا ہے ہندوستان میں کاوڑیے نکل رہے، کیا دیکھا؟ ایک کیلوں کا ٹرک جا رہا ہے، سب لوگوں نے اس پہ حملہ کر دیا، سارے کیلے اتار دیے گئے، اس غریب کے کیلے لوٹ لیے گئے، سامان لوٹ لیا گیا۔ کہتا ہے ہم نے صرف ایک جگہ دیکھا جہاں پہ لوگ چھین نہیں رہے تھے بلکہ دے رہے تھے، وہ صرف حسین کی عزاداری میں دیکھا کہ ہزاروں لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جو ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ کوئی دنیا کی ایسی شے نہیں ہے جو وہاں پہ موجود نہ ہو، اور دنیا کا کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جو وہاں پہ نہ پہنچا ہو۔ آپ دیکھیں فلسطینی غریب عوام وہاں پہنچی ہوئی ہے، سنی اہل سنت برادران وہاں موجود ہیں، کرسچن وہاں موجود ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ وہاں موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے انسانیت کے لیے قربانیاں دی۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہماری ذمہ داری ہے حسین کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچائیں، اس اربعین حسینی کو پرجوش و ولولے کے ساتھ منایا جائے، اس جلوس کو اور رونق بخشی جائے، ہر سال سے زیادہ اس جلوس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے۔ اور میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں، پروردگار اس سال ہم یہاں پہ موجود رہ گئے، لیکن مولا حسین آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا اگلے سال ہم یہاں پہ نہیں رہنا چاہتے، اگلے سال ہم آپ کے بیٹے کا روضہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دل یہاں پہ نہیں لگتا مولا، ہمارے دل میں درد ہے، ہم اربعین کی زیارت پہ، آپ کی زیارت پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ہم ان گناہگار آنکھوں سے آپ کے روضے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رے اللہ جانے قربان ہو جائیں اس حسین پر جس کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ دیوانی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اکبر کو قربان کر دیا۔
اون محمد کو قربان کر دیا، حبیب کو قربان کر دیا، اصغر کو قربان کر دیا۔ ارے ایسی بیوی کے پردے کو قربان کیا، ایسی بیوی کی چادر کو قربان کیا اللہ رے اللہ، جس کے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو۔ وہ بغیر ردا کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام آ رہی ہے۔ ارے اللہ اپنے دو بچوں کو جناب زینب نے قربان کیا۔ یہ بی بی شام میں آئی، شام میں آ کے جب سر آنے شروع ہوئے، سروں کو لیا، گریا کرنا شروع کیا۔ ہاں اپنے بچوں کے سر نہیں لیے، حسین کا سر لیا۔ ارے جب اون محمد کے سر آئے، کسی نے سوال کیا، ارے کیا اس کی ماں زندہ نہیں؟ ارے بی بی سے آواز دی، ارے اس کی ماں زندہ ہے لیکن وہ اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی، ارے اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کرے گی۔ اللہ رے اللہ، جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے، مدینے پہنچنا تھا، ارے عبداللہ کے پاس کسی نے خبر دی، عبداللہ زینب آتی ہے۔ ارے عبداللہ نے گھر کو صاف کیا، باہر آ کے کھڑے ہو گئے، کبھی گھر کے باہر جاتے ہیں، کبھی گھر کے اندر آتے ہیں، بس یہ کام کر رہے تھے۔ ارے دق الباب ہوا، عبداللہ نے کیا دیکھا، ارے ایک ضعیفہ کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، عبداللہ پہچان نہ سکے۔ عبداللہ نے کیا، عبداللہ کہتے ہیں اے خاتون گھر میں نہ آ، میری شریک حیات گھر میں نہیں ہے، ارے وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی، تب تم آنا۔ ارے زینب نے سر کو پیٹا، عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا، میں تمہاری زینب ہوں۔ عبداللہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام آ گیا، تیری زینب پہ تازیانے برسائے گئے، اور سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ ارے جو زینب اپنے بچوں کا ماتم نہیں کر رہی تھی، ارے جیسے ہی گھر میں پہنچی، اون محمد کے حجرے کو کھولا، ارے دو ننھے مسلح دیکھے، ایک جملہ کہا، عبداللہ ارے جس گھر میں اون محمد نہ رہتے ہو، اس میں زینب کا دل نہیں لگتا۔ واسطہ اس 40 کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ شہزادی زہرا کا، جو لوگ مریض ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل، جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ ہمارے نوجوانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ بار الہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ وقت کے یزید اسرائیل اور امریکہ کو نست و نابود کر دے۔ بار الہ مراج اعظام کو طول عمر عنایت فرما، بالخصوص رہبر معظم کو آغا سستانی کو سید حسن نصر اللہ کو طول عمر عنایت فرما۔ بار الہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شریک ہو سکیں۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔